بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، صحت اللہ کی عنایت کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھی اور ہائیجینک اور ایک بیلنس ڈائٹ کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی اچھی ہو۔ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، ایک بیلنس ڈائٹ کے استعمال کرنے کے بعد بھی وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اچھی خوراک بھی کھاتا ہوں لیکن میرے جسم پہ لگتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یا تو پراپر ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی وہ خوراک، یا یہ ہے کہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جسم پہ لگتی نہیں، جس کے لیے ایک مشہور کہاوت ہے کہ کھائے بکری کی طرح اور سوکھے لکڑی کی طرح۔ تو بہت ساری میڈیسنز ہیں۔ آج ہم ایک دوا کا ذکر کرنے لگے ہیں جو کہ ایشیا اور یورپ کنٹریز میں، افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دوا ہے ایبروٹینم، اور پلانٹ کنگڈم سے اس کا تعلق ہے۔ ایبروٹینم کی کچھ چیدہ پوائنٹس، کچھ سمٹمز ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے اہم جو سمٹم ہے جس کے لیے دوا مشہور ہے، وہ ایسے خاص کر کے بچے جن کے لوور ایکسٹریمیٹیز، جس کا نچلا دڑ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی بچے کو ہم اچھی خوراک بھی دیتے ہیں، ہر چیز کا پراپر خیال رکھتے ہیں، لیکن بچہ پھر بھی کمزور ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بچے کو جس وقت آپ چیک کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو اتنی ویکنس ہوتی ہے کہ ایون کا اپنا سر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اٹھا نہیں سکتا، سر اس کا بار بار نیچے کی طرف لڑک جاتا ہے۔ تو یا وہ اچھی خوراک کھا رہا ہوتا ہے، وہ جسم پہ لگتی نہیں ہے، یا وہ خوراک جو ہے وہ وامٹ کر دیتے۔ اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں جس کا ہم آگے چل کے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، لیکن اس میں مین چیز جو ہے وہ مراسمس ہے، سوکھا مسان ہے کہ مریض کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انتقال مرض، میٹاسٹیسس جس کو کہتے ہیں، مطلب ایک بیماری جو ہے اس کو اگر پراپر طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو کسی اور بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بیماری سپریس ہو جائے، کوئی بیماری دب جائے تو دوسری بیماری کا رخ وہ اختیار کر لیتی ہے، جس کے لیے آپ ایبروٹینم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ممپس، کنپیڑے جو ہیں وہ دب جائیں یا سپریس ہو جائیں یا پراپر طریقے سے اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو جو جینیٹل آرگنز ہیں اس کے اوپر اس کا ایفیکٹ رہ جاتا ہے۔ یا پھر اس کے دوسرا رخ اگر آپ دیکھیں تو ایک پیشنٹ ہے جس کے بہت عرصے سے جوائنٹس پین تھا، اس کے مختلف جو ہے وہ گھٹنے ہو گئے یا کوئی بھی جوائنٹس ہو گئے، اس کو ٹھیک طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا، یا اس کو ایسی میڈیسن دی گئی کہ وہ آ کے جو پیشنٹ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی گھٹنے کا درد تو میرا ٹھیک ہو گیا لیکن میرے جو ہیں وہ دل کے مسائل پیدا ہوگی، ہارٹ ڈیزیزز پیدا ہوگی۔ تو یہاں بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک فزیشین جو ہے وہ اس کو سجیسٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہے اکثر یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جی مجھے ڈائریا کا مسئلہ تھا تو میں نے فلاں میڈیسن لی، پراپر طریقے سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا، جس کے بعد ان کو پائلز یا ہیمورائڈ کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ مطلب الٹرنیٹ، یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن اور ڈائریا کانسٹیپیشن، یہ چیز الٹرنیٹ چلتی رہتی ہے۔ ایسے جو مریض ہیں ان میں یہ چیز چلتی رہتی ہے۔ اور اس میں جو بچے ہیں، خاص کر کے نومولود بچے ہیں، ان کا جو ناف ہے وہاں سے فلوئڈ، کسی قسم کی رطوبت کا اخراج ہوتا رہتا ہے، تو اس میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر
ہم تذکرہ کریں اسٹومک کا، ایک پیشنٹ کے معدے کا، تو اس میں سینسیشنز، احساسات پیشنٹ کی یہ ہوتی ہیں کہ جی مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا جو معدہ ہے وہ پانی میں تیر رہا ہے، حالانکہ تیر تو حقیقت میں نہیں رہا ہوتا، لیکن پیشنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا معدہ پانی میں تیر رہا ہے۔ اور اگر مینٹل سمٹمز پہ ہم جائیں تو اس کا پیشنٹ جو ہے وہ غصیلا ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، اور اس کو انزائٹی ہوتی ہے، نیند کے پرابلمز اس کو ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مین جو پوائنٹس ہیں یہ ایبروٹینم کے ہم نے ڈسکس کیے کہ آپ کے ذہن میں رہے، ہمارے تمام سننے والوں کے ذہن میں رہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی دوا، ایک نئی میڈیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔